پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہے، درود پاک سے تعلق رکھتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ یوم الجمعہ مئۃ مرۃ، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں جاء یوم القیامۃ ومعہ نور، قیامت میں وہ بندہ اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لائٹ ہوگی، اور وہ لائٹ اتنی بڑی اللہ ایک بندے کو 100 بار درود پاک کے انعام میں عطا فرمائے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لو قسم ذلک النور بین خلائق کلہم، اگر وہ نور جو ایک بندے کو اللہ عطا فرمائے گا اگر وہ اللہ کی ساری مخلوق میں بانٹ دیا جائے لا وسعہم، تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ اس حدیث کو یوں سمجھیں کہ جو پل صراط ہے وہ اندھیرے میں ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں، اس کو 1000 سال جلایا گیا تو اس کا کلر چینج ہوا، پھر 1000 سال جلایا گیا، اور جب آخری دفعہ اس کو 1000 سال جلایا گیا اس کا کلر بلیک ہو گیا۔ جہنم کی آگ دنیا کی طرح سرخ نہیں ہے، وہ کالے کلر کی ہے، اور پل صراط اس کالے کلر کی آگ کے اوپر ہے، اور 15000 سال کا سفر ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے ہیں، 5000 سال برابر کے ہیں، اور 5000 سال نیچے اترنے کے ہیں۔ یہ پل جو ہے یہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، وہاں دہشتیں بھی ہوں گی، وحشتیں بھی ہوں گی، اعمال کی تنگیوں کا ڈر بھی ہوگا، جہنم کا خوف بھی ہوگا، اور پکڑ پکڑ کر گناہگاروں کو وہ آنکڑے لگے ہوں گے، وہ بھی گرائیں گے۔ اس سارے تناظر میں وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے۔ یہاں میرے آقا مولا کا یہ فرمان سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب 100 بار جمعہ کے دن درود پڑھنے والا آئے گا تو اب اللہ پاک اس کو ایسی روشنی دے گا، ایسا نور دے گا، ایسی لائٹ عطا فرمائے گا کہ اگر وہ اللہ کی ساری مخلوق کو دے دی جائے تو وہ سب پل صراط کو عبور کر جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی وسلم۔ تمام احباب نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے ہم اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک کے قطرے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ عز و جل آج بڑی بابرکت رات ہے، اور اس رات سے اللہ کے ایک بڑے ولی کو نسبت حاصل ہے۔ ان کا تذکرہ بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں پیروں کے پیر ہیں۔ ابھی آپ کن کا تذکرہ سنیں گے، وہ کون ہے؟ کوئی کہتا ہے وہ پیروں کے پیر ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ وہ روشن ضمیر ہیں۔ کہیں سے آواز آتی ہے کہ وہ جو شہباز لامکانی ہے، آج ان کا ذکر سننا ہے۔ صرف شہباز لامکانی نہیں ہے، وہ غوث سمدانی بھی ہیں، وہ صرف غوث نہیں ہیں، وہ غوث الاغواث ہیں، وہ صرف عام بندے نہیں ہیں بلکہ اولیاء کے سردار ہیں، سید الطائفہ ہیں، وہ اولیاء کے سردار بھی ہیں۔ ان کے وصف صرف اتنے نہیں ہیں بلکہ وہ میرے میرا ہے، وہ پیرے میرا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بغداد کا شہر ہے، وہاں کا ایک قصبہ ہے، جیلان علاقے کا نام ہے، گیلان بھی کہا جاتا ہے۔ جیلان علاقہ ہے، 470 ہجری آتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کا وقت آتا ہے، 470 ہجری ہے، رمضان المبارک کی پہلی سحری کا ٹائم ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے روتے ہیں لیکن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور زبان سے اللہ اللہ کی صدا جاری ہوتی ہے۔ آج اس بچے کا تذکرہ سننا ہے، وہ کون خوش نصیب شخصیت ہے۔ ان کی والدہ فرماتی ہیں مجھے جب چھینک آتی تو میرا یہ بچہ پیٹ سے جواب دیا کرتا، یہ چھینک کا جواب وہاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کون سی ہستی ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کون تھے؟ خاندان کیسا تھا؟ کیا کرتے تھے؟ بچپن کیسا تھا؟ لڑکپن کیسا تھا؟ ان کی جوانی کیسی تھی؟ ان کی ادھیڑ عمر میں کیسی کیفیت تھی؟ اور عروج ملنے کے وقت میں ان کی شان کیا تھی؟ جب یہ فرما رہے تھے بغداد کا منبر تھا اور
یہ فرما رہے تھے قدمی حاضی علی رحمت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں لیکن تھوڑی سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن تعارف ہم نے سننا ہے۔ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں۔ اگر میں دو ٹوک ان کا تذکرہ کروں، اگر تعارف کروانا ہو کہ وہ کون ہے، تو اعلیٰ حضرت ایک شعر پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں نبوی نی علوی فصل بطولی گلشن حسری پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یہاں پر 5 چیزیں امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اگر ان 5 کو جمع کیا جائے تو آج جس شخصیت کا تذکرہ سننا ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر حضور علیہ السلام ہمارے آقا کی رحمت کی بارش ہو، رحمت کی بوندیں آئیں، وہ جو رحمت کی بوندیں آئیں اور جس زمین پر گریں وہ فصل مولا علی کی ہو، زمین مولا علی کی ہو، اور اس مولا علی کی فصل میں جو باغ کھلے وہ سیدہ فاطمہ کا ہو، اور وہاں جو پھول کھلے وہ امام حسن کے ہوں اور خوشبو امام حسین کی آئے۔ اگر ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو اس شخصیت کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ تو ہماری مراد یہی ہے، آج جن کا ہم نے تذکرہ سننا ہے وہ نبوی نہیں ہے، وہ علوی فصل ہے، وہ بطولی گلشن ہے، وہ امام حسن کی طرح پھول ہے اور امام حسین کی طرح مہکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر غوث پاک پیدا ہوتے ہیں۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو حضور علیہ السلام کا ایک طرف سے والد کی طرف سے حسنی فیض آتا ہے، والدہ کی طرف سے حسینی فیض آتا ہے۔ جب یہ نجیب الطرفین سید جمع ہوتے ہیں تو ہمارے غوث پیدا ہوتے ہیں۔ ایک باپ کی صرف سید ہو تو بڑا رتبہ ہوتا ہے، اگر ماں بھی سیدہ ہو اور پھر یوں ہو، ایک طرف سے حسنی سید حسنی نبی پاک علیہ السلام کی آل میں سے امام حسن کا فیض آئے اور والدہ کی طرف سے امام حسین کا فیض آئے۔ والد حسنی سید ہیں، والدہ حسینی سیدہ ہے، ان دونوں کا منبع جمع ہوتا ہے تو ہمارے غوث پیدا ہوتے ہیں۔ جن کی پیدائش اتنی عالی ہے ان کا عروج کس کیفیت میں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کی یہ جو غوث ہیں جن کا ہم تذکرہ خیر کریں گے، آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار احوال سنے ہوں گے۔ میں ایک خاص ٹاپک پر بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ چند لفظوں میں نے تعارف بیان کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غوث پاک کون ہے، بڑے پیر صاحب کون ہیں؟ غوث پاک کون ہے؟ بڑے پیر صاحب 11ویں کن کی آتی ہے اور آج کون سی 11ویں ہے؟ بڑی 11ویں ہے۔ کون سی 11ویں ہے؟ اس مہینے میں کون سی 11ویں ہوتی ہے؟ بھائی کیوں ہوتی ہے 11ویں؟ کیوں ہوتی ہے؟ قرآن میں لکھی ہے 11ویں؟ کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں قرآن میں 11ویں لکھی ہے؟ نہیں لکھی بھائی۔ حدیث میں لکھی ہے؟ نہیں لکھی۔ واضح لفظ نہیں لکھا ہوا کہ 11ویں مناؤ، لیکن کیا قرآن میں لفظ آنا ضروری ہے؟ 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جمع ہیں، آج آپ 11ویں منا رہے ہیں، تو کیا بیان سننا کوئی بری بات؟ اچھی بات ہے بری بات؟ اگر ہم یہاں قرآن پڑھیں، کھانا آگے رکھیں، 2 چیزیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے کھانا۔ کھانا غریبوں کو مسلمانوں نے کھانا ہے۔ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے یا معاذ اللہ بری بات؟ اچھی بات۔ کھانا لوگوں کو کھلانا اچھی بات ہے کہ بری بات؟ اگر 2 اچھی باتیں جمع ہو جائیں تو کیا وہ بری ہو جاتی؟ اگر وہ قرآن میں واضح نہ بھی لکھی ہو تو بھی وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اور ہمارے دین کا یہ اصول ہے، لوگ اسے جائز لکھا ہے 11ویں کو قرآن میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ منع لکھا ہے 11ویں کو قرآن میں۔ کیا اللہ نے کہیں فرمایا 11ویں نہ کرو؟ کیا رسول اللہ نے کہیں فرمایا 11ویں نہ کرو؟ کیا صحابہ نے فرمایا تھا 11ویں نہ کرو؟ جب کسی نے منع نہیں کیا تو آپ اس بات کی مولی ہیں، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ جب اللہ رسول کا نام آپ سب نے بیٹھے ہیں، ہم نام کس کا لے رہے ہیں؟ اپنے مالک کا، اپنے آقا کا، اللہ کے ولیوں کا۔ یہ سارا فیض کیا ہے؟ اگر یہ 11ویں آئی ہے تو یہ ساری برکتیں ہمیں مل رہی ہیں، تو لہٰذا 11ویں بھی بنانی ہے اور انشاءاللہ عزوجل لنگر بھی کھانا ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ غوث پاک ایک خاص سیرت کے پہلو پر میں کلام کروں گا، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آسان لفظوں میں بات کروں گا۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اگر میں ان کے بچپن کا تذکرہ کروں تو وہی ختم نہیں ہوتا، اتنی شانوں والے ہیں، لیکن ہم نے بات کرنی ہے ایک خاص ٹاپک پر۔ وہ ٹاپک یہ ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا ہے، آج میں اس کی تشریح کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں
बिलादुल्लाह मुल्की तहत हुक्मी। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के जितने शहर हैं, अल्लाह के शहर जमीन के नहीं, बिलादुल अर्द नहीं, हमारी जमीन के कितने शहर हैं? पाकिस्तान के इतने सारे शहर हम गिन नहीं सकते, पूरी दुनिया के शहर शुमार करें तो हमारे शुमार में नहीं आते। बिलादुल अर्द नहीं, बल्कि फरमाते हैं बिलादुल्लाह, अल्लाह के शहर, अल्लाह के सारे शहर मुल्की, मेरे मुल्क हैं, मेरी मिल्कियत है, तहत हुक्मी, और मेरे हुक्म पर चलते हैं। ये एक दावा है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह के शहर हैं, ये सारे शहर, इसमें बंदे भी हैं, इसमें जानवर भी हैं, इसमें मछलियां भी हैं, इसमें परिंदे भी हैं, इसमें दरिया के नीचे वाले मखलूक भी है, इसमें आसमानों की मखलूक भी है, इसमें पत्थरों के नीचे के कीड़े भी हैं, सिर्फ चींटी की सैकड़ों हजारों किस्में हैं। 18,000 आलम कहा जाता है, इतने सारी दुनिया है। और हमारे गौस ये फरमाते हैं कि इन सारे शहरों पर मेरा हुक्म चलता है। ये बड़ी बात है, इसको हमने समझना है कि ये कैसे हो सकता है। क्या एक इंसान के अंदर इतनी वुसअत हो सकती है कि वो अल्लाह के सारे शहरों को चला सकता है? तो चलाता तो अल्लाह है। गौसे पाक कैसे फरमाते हैं कि मेरे हुक्म पे चलते हैं? आगे बात समझनी है, ये बड़ी अहम बात है। मैं अपनी बात शुरू करने लगा हूं, एक बात समझ लें। आज लोग जिंदगी के सुनहज पे खड़े हैं, साइंस कोई दावा करे, लोग बगैर दलील के मान। लेकिन वही बात अगर किसी वली की सीरत में लिखी हो, ये कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा। इसकी एक मिसाल है, आप यहां बैठे, अभी सेल निकालें, कॉल करें अमेरिका में, हजारों लाखों मीलों के फासले पर है। अमेरिका यहां से क्या है? बहुत दूर है। आप कॉल मिलाएं, नेट ऑन करें, आप वीडियो कॉल करें, सिर्फ आवाज नहीं, वॉइस नहीं, आप वीडियो कॉल के जरिए वहां पर वो जो आदमी है आप उसको देख सकते हैं। ऐसा है, आप उसको सुन सकते हैं ना। दरमियान में कोई कनेक्शन नजर आया आपको? कोई तार, कोई चीज नजर आ रही? ऐसा नहीं है ना। आप में से कभी किसी ने इसका इनकार किया? हजारों मीलों के फासले पर एक छोटी सी डिवाइस, वो काफिर की बनाई हो, मोबाइल छोटी सी चीज है, उसके जरिए से राब्ता करना हो, एक इंसान की बनाई हुई, वो भी काफिर की एक छोटा सा आला है, उसके जरिए से हजारों मीलों का फासला खत्म हो सकता है, आवाज सुनी जा सकती है, देखा जा सकता है। तो क्या रब ने अपने वलियों को इतनी शान भी नहीं दी जितनी एक मोबाइल की ताकत है? अल्लाह के जो वली हैं उनकी कितनी पावर है? क्या एक मोबाइल जितनी पावर भी नहीं है उनके अंदर? आज साइंस ये कहती है ऐसी मशीनें इजाद हुई, पहाड़ की चोटी पे रखे, हजारों टनों का पहाड़ है, आप ये जान सकते हैं इस पहाड़ के नीचे कितना सोना है, इसके नीचे चांदी कितनी है, मादनियात कितने हैं, गैसेस कितनी हैं। अलगरज एक मशीन के जरिए से वो अंदर नहीं जाती, वो पहाड़ के ऊपर रखे, अंदर का बायोमेट्रिक बयान कर सकती है। एक काफिर की बनाई हुई मशीन इतनी पावर रखती है कि हजारों मन के टन के पत्थरों के नीचे के तस्वीरें ले सकती है, बता सकती है कि अल्लाह ने यहाँ इतना सोना रखा है, इतनी चांदी है, इतनी गैस है। तो क्या गौस की निगाहों में इतनी पावर भी नहीं है जो एक मशीन की पावर में है? आपके जिस्म का एक्सरा लिया था, अभी कोई कहता है नहीं उस वली ने दिल में पढ़ लिया था, क्या हो तो ये क्या बात हुई, दिल में कैसे पता चला? अभी एक्सरा ले तो जिस्म के अंदर का हिस्सा नजर आता। यहाँ तो कोई इनकार नहीं करता, लेकिन औलिया की बात आई तो लोग इनकार शुरू कर देते हैं। तो बात समझने की है कि ऐसा तो नहीं है। कि काफिरों की सोच से आज लोग इतने मगलूब हैं कि काफिर कोई दावा करे, साइंस के नाम पर फौरन लोग मानने को तैयार हैं। रूहानी पावर की बात आए तो बातें करते हैं, एतराजात करते हैं। तो बात ये है, हमने समझा गलत है। एक है
ذاتی پاور، ایک ہے دنیاوی پاور، ایک ہے آلات کی پاور اور دوسری طرف روحانی پاور، اسپرچول پاور۔ دیکھنا یہ ہے کہ مضبوط طاقت کون سی ہے، روحانی اوپر ہے یا دنیاوی طاقت اوپر ہے۔ ہر شعور والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ روحانی پاور سب سے بڑھ کر ہے۔ اور ہم نے جو بات کہی ہے اس سے پاک فرماتے ہیں اللہ کے جو سارے شہر ہیں یہ سارے میرے حکم پر چلتے ہیں۔ کیسے چلتے ہیں ہم بات کریں گے اس سے پاک کی۔ انہوں نے ایک جگہ فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، میں نے نظر کی اللہ کے سارے شہروں کو میں نے ایسے دیکھا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کی ساری کائنات کو یوں دیکھا ہے جیسے کوئی انسان اپنی ہتھیلی کو دکھا کرتا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں وہ سے پاک؟ آئنسٹائن پچھلی صدی کا سائنسدان گزرا ہے، اس نے یہ کہا اگر کوئی شخص اس پوری زمین کا وزٹ کرنا چاہے تو کتنا ٹائم لگے؟ آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی، اس نے کہا کہ میں نے ایک دوربین کے ذریعے سے آسمانوں کے اوپر ایک نئی کہکشاں دریافت کی ہے اور وہ کتنا دور ہے زمین سے، اس کے بقول وہ زمین سے 2 کروڑ سال کے فاصلے پہ۔ کتنی دور ہے؟ 2 کروڑ سال کی۔ اور انسانی آنکھ کی طاقت نہیں، اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہاں پہنچنا ہو بجلی کی رفتار سے سفر کریں تو 2 کروڑ سال لگتے ہیں وہاں جانے میں۔ تو اسے پوچھا گیا کہ بجلی کی رفتار کیا ہے، بجلی کتنا دیر سفر کرتی؟ اس نے کہا فی سیکنڈ، بجلی فی سیکنڈ 1,86,000 کلومیٹر سفر کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں بجلی کا سفر کیا ہے؟ 1,86,000 کلومیٹر۔ اگر کوئی شخص بجلی کی رفتار سے سفر کرے، اللہ نے وہ جو کہکشاں بنائی ہے جو میں نے یہاں بیٹھ کر دیکھی ہے، وہاں پہنچنے میں 2 کروڑ سال لگیں گے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، ایک کہکشاں دیکھنے میں 2 کروڑ نوری سال لگتے ہیں، بجلی کی رفتار سے سفر کریں تو 2 کروڑ سال لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہیں آپ کو طاقت مل جائے پوری دنیا کا وزٹ کرنا پڑ جائے، آپ کتنے عرصے میں کر لیں؟ تو اس نے کہا اگر مجھے 1 ملین سال ملے، 10 لاکھ سال میری عمر ہو اور مجھے بجلی کی رفتار سے تیزی کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے تو بھی پوری کائنات کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ ایک غیر مسلم سائنسدان کا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ 10 لاکھ سال بھی ہوں تو بھی پوری زمین کا وزٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر میرے غوث کی شان ہے، یہ تو سائنسدان کہتا ہے کہ 10 لاکھ سال چاہیے پوری دنیا کو دیکھنے کے لیے، لیکن میرے غوث کی شان یہ ہے یہ اللہ کی پوری کائنات کو 10 لاکھ سال نہیں، 1 سال نہیں، 1 دن نہیں، 1 منٹ نہیں، یہ پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی میں 1 سیکنڈ کے سے بھی پہلے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ کتنی دیر میں غوث پاک دیکھتے ہیں؟ ہتھیلی کے اندر پوری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے شان دی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا حکم چلتا ہے۔ کیسے چلتا ہے؟ اگر ہم شروع کرتے ہیں غوث پاک کی حکومت کہاں کہاں ہے، بادلوں پہ بھی ان کا حکم چلتا ہے، زمینوں پہ ان کا حکم چلتا ہے، درختوں پہ ان کا حکم چلتا ہے، جسموں پہ ان کا حکم چلتا ہے، دلوں پہ غوث پاک کی حکومت ہے، ان کا حکم چلتا ہے، بیماریوں میں ان کو طاقت ہے، تندرستی دینے میں ان کو حکومت حاصل ہے۔ بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ ان کا معجزہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں۔ جو کارنامے بڑے بڑے معجزات اللہ نے پیغمبروں کو عطا فرمائے، اس امت کے اولیاء کو بطور کرامت اللہ نے وہ شان عطا فرمائی۔ ہمارے حضور غوث پاک ابھی 55 میں ہیں، 6 سال کی عمر ہے، اپنے نانا کی درگاہ پہ باہر کھڑے ہیں، ایک مائی کو دیکھتے ہیں، زاروں تار آنسو بہاتی ہے اور ہاتھ میں ایک بچے کو سینے سے لگایا ہے۔ تو ہمارے غوث کی چھوٹی عمر میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بی بی کیا معاملہ ہے؟
تو کہا کہ ایک ہی بچہ تھا، باپ پہلے مر گیا، اس بچے کا یہ ایک بچہ تھا، یہ فوت ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ مر چکا ہے، لیکن گھر سے اس امید پر آئی ہوں کہ آپ کے نانا اللہ والے ہیں، خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے، اس لیے کھڑی ہوں۔ لیکن آپ کے نانا جان یہ کہہ کر چلے گئے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، یہ کہہ کر اندر گئے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دل مبارک نرم ہوتا ہے، آپ کا دل پسیج جاتا ہے کہ ماں اکیلی ہے، ممتا کی ماری ماں ہے، ایک ہی بچہ ہے، شوہر بھی نہیں ہے، اور وہ بچہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں محترمہ دیکھو بچہ مرا نہیں ہے، تمہارا بچہ تو کھیل رہا ہے۔ ان کے منہ سے اتنا نکلتا ہے، اللہ بچے کو زندہ فرما دیتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں، میری امت کے علماء کیسے ہوں گے؟ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح بڑے بڑے کارنامے دکھائیں گے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتے ہیں، وہ زندہ کر دیتے ہیں۔ یہاں غوث پاک ابھی بچپن میں ہے، یہ مردے زندہ کرتے ہیں۔ غوث پاک کی مجلس لگی ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی مجلس میں 70,000 تک لوگ بیٹھتے، اچانک بادل آیا، برسنا شروع ہوا۔ ہمارے غوث فرماتے ہیں میں جمع کرتا ہوں اور تم جدا کرتے ہو۔ اتنا نکلتا ہے منہ سے، وہ بادل برستا ہے، لیکن ان لوگوں سے پیچھے ہٹ کے برستا ہے۔ یہ بادلوں پہ حکومت ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید آتے ہیں، عرض کی سیدی گھر والی بڑی بیمار رہتی ہے، مرگی کا مرض ہے، وہ جاتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی زوجہ کے کان میں جا کر کہو کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، مرگی کے اندر جنات ہو، اور یہ جنات کا جو مرض ہے، یہ مرگی کا مرض ان کے سبب ہوتا ہے۔ ادھر وہ شخص آ کر غوث پاک کا نام کان میں لیتا ہے، ادھر وہ عورت ٹھیک ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ نے جسموں پہ حکومت دی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، ان کی حکومت پرندوں پر بھی چلتی ہے۔ آپ کے ایک صاحب آتے ہیں، عرض کی سیدی گھر میں کمری رکھی ہے، طوطا رکھا ہے، بولتا نہیں ہے، کبوتری رکھی ہے، انڈے نہیں دیتی، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ رکھا تو اس لیے تھا کہ کمری بولے گی تو مزہ آئے گا، آواز سن کر دل ٹھنڈا ہوگا، وہ بولتی نہیں ہے اور کبوتری انڈے نہیں دیتی۔ آپ کچھ دعا فرما دیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو جا کر کہنا کہ غوث کا حکم ہے کہ بولنے لگ جاؤ اور انڈے دینا شروع کر دو۔ وہ آ کر گھر میں یہ بات کرتا ہے، اس آدمی کی کبوتری اسی مہینے انڈے دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ان کی پرندوں پر حکومت ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے درختوں پر حکومت دی۔ کیسی حکومت تھی؟ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک مرید بیمار ہوتے ہیں، ایک باغ میں ہے، آپ ان کی عیادت کرنے چاہتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر دیکھا وہاں کا جو خادم تھا وہ دوڑ کر آیا۔ اس نے کہا سیدی آپ تشریف لائیں، میں آپ کو وضو کرواتا ہوں۔ بزرگوں کا یہ انداز تھا کہ وہ جہاں جاتے نئی جگہ جا کر 2 رکعت نفل پڑھا کرتے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے پانی منگوایا، اس شخص کے باغ میں 2 کھجور کے درخت ایسے تھے کہ جو 4 سال سے پھل نہیں دے رہے تھے، ان کی شاخیں بھی تر نہیں تھی اور ان کو کاٹنا تھا۔ غوث پاک تشریف لائے، بندہ بڑا سمجھدار تھا۔ پہلا درخت جو خشک ہو گیا تھا، حضور کو ساتھ لیا اور کہا حضور یہاں وضو فرمائے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے وضو کا پانی مبارک اس خشک درخت کی جڑوں میں گرتا ہے، اللہ پاک اسی وقت اس درخت کو ہرا بھرا فرما دیتا ہے۔ وہ شخص دیکھتا ہے کہ ادھر تو شاخیں نکلتی ہیں، چلو دوسرا درخت بھی ہرا کرواتے ہیں، آگے چلتا ہے، دوسرے درخت کے نیچے حضور کا مصلی بچھاتا ہے، حضور یہاں نماز پڑھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنا شروع فرماتے ہیں، اللہ اس درخت کو بھی ہرا بھرا فرما دیتا ہے۔ ان کی حکومت درختوں پہ بھی چلتی ہے۔ آپ فارغ ہوئے، اس بندے نے ادب سے کھجوروں کا ایک گچھا پیش کیا کہ حضور قبول فرمائے۔ آپ کو اس کا ادب اچھا لگا، اس نوجوان سے فرمایا بیٹا اللہ تیرا مال دگنا تگنا کر دے۔ آپ کے منہ سے یہ نکلتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے لوگوں کے باغ میں 1 پھل لگتا تھا اور میرے باغ میں 2 سے 3 پھل لگا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے میں گن کر 100 بوریاں رکھتا گندم کی،
50 निकाल लेता, थोड़ी देर बाद दोबारा नजर पड़ती वो पहले की तरह सो हो जाया करती। हमारे दोस्त के मुंह से निकला है, या अल्लाह दुगनी तिगनी बरकत दे दे। वो नौजवान कहता है, लोगों के जानवर बच्चे देते, साल के बाद एक बच्चा होता, हमारे जानवर 2-2, 3-3 बच्चे देते। यहाँ अल्लाह ने, आप गौर करें कि अपने सुबरी को पावर कितनी दी है, इनकी हुकूमत कहाँ चलती है। अगर ये इशारा करते हैं, अल्लाह ताला दरख्तों पर इनकी हुकूमत देता है, इनकी परिंदों पर हुकूमत है। हत्ता के गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद फरमाते हैं कि गौसे पाक दिलों पे हुकूमत करते थे। कैसी हुकूमत थी? जुम्मे का दिन है, गौसे पाक का मुबारक हुजरा है, सामने बड़ी मस्जिद है। जब आप हुजरे से निकलते तो लोग बड़ी तेजी से सलाम देते, हाथ चूमते, आगे बढ़ते। एक दफा ऐसा हुआ कि ऐसा ना हुआ, लोग नहीं है। आप जुम्मे के लिए आपके साथ एक मुरीद था, उसके दिल में ख्याल आया कि पहले जब हुजूर मस्जिद में आते थे हर तरफ रश होता, आज तो एक बंदा भी आगे नहीं हो रहा। इधर दिल में ख्याल आना था, उधर हर तरफ से लोगों ने घेर लिया, हर तरफ से लोग जमा हो गए, मस्जिद जाना मुश्किल हो गया। तो उस शख्स के दिल में ख्याल आया कि पहले ठीक था, कोई नहीं था तो बड़े आराम से चल रहे थे, इतने लोग हैं अब चला नहीं जाता। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ताकत दी, दिल की बात जान ली, मुस्कुरा के देखा और फरमाया, बेटा तेरी तो ख्वाहिश थी ये लोग नहीं है, अब लोग आए हैं तो तू ये कहता है कि लोग नहीं होने चाहिए। हमारे गौस दिलों की हुकूमत करते। एक नौजवान आता है, का सईदी कुछ देखना चाहता हूँ। आपके पास असा था, आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस असा के ऊपर हाथ रखा, अल्लाह ताला ने इसको गलत बना दिया, उसको लायक बना दिया जहाँ लकड़ी पर भी इनकी हुकूमत चलती है। तो मेरे प्यारे मुहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें पैदा फरमाई है, इन चीजों पर गौसे पाक को हुकूमत दी है। इसका मतलब क्या है? आप इसको यूं समझें कि असल मुल्क के ऊपर कौन होता है? सदर होता है, उसके नीचे वजीर आजम होता है, उसके नीचे MPs होते हैं और मुख्तलिफ तरह के तबकात होते हैं। अल्लाह की जो बड़ी है, असल तो मामला सारा अल्लाह के पास है। सब कुछ देता कौन है? अल्लाह। कौन देता है? रिज़्क़ कौन देता है? औलाद कौन देता है? माल कौन देता है? लिबास कौन देता है? ताकत कौन देता है? ये सब कुछ कौन देता है? अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों से ये काम करवाता है, और वो बंदों में से जिसकी अब ड्यूटी है उनका नाम गौसे पाक है। वो कितनी शानों वाले हैं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म दीन सीखा। आज कितने लोग गौसे पाक का नाम लेते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कभी उनकी सीरत का एक पहलू भी नहीं अपनाते। आपको पता है कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में ये लिखा है, उन्होंने 40 साल ऐसे गुजारे कि वो इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ा करते। इतनी इबादत हर रात में 15 साल ऐसे आते हैं, हर रात में एक कुरान पाक पढ़ते हैं। अब मैं और आप उनके मानने वाले हैं। वो तो इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े और सर्दी आए हम लोग फजर की नमाज वहां से पढ़ना छोड़ दें, तो क्या ये गुलामों वाली बात? ये गलत बात। कितने नमाजी अच्छे भले दाढ़ियों वाले सर्दी में फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने नहीं, वजह सर्दी। ऐसी सर्दी नहीं होती जिससे जान चली जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोहब्बत बुजुर्गों से करते हैं, नाम देवा उनके हैं, लेकिन सुस्तियां हम बहुत सारी करते हैं। कितने नौजवान रमजान के अलावा कभी कुरान पाक खोल के नहीं देखते, और उधर बुजुर्ग कितना कुरान पढ़ते हैं। 15 साल ऐसे गुजरे हैं, पूरी रात कुरान पाक पढ़ते पढ़ते गुजरती है। आप रहमतुल्लाह अलैह रोजाना रात में 1000 नफिल अदा फरमाया करते। 1000 नफिल, उसमें कुरान पाक, एक कुरान पाक पूरा, और फजर और इशा एक ही वजू से इशा से फजर तक आप मुसलसल इबादत फरमाएं। हम ये सब नहीं कर सकते ना, हमारा ज़हन क्या है, हम नहीं कर सकते। इतना तो कर सकते हैं ना कि फजर और इशा की नमाज जमात के साथ अदा करें।
رکعت کریں انشاءاللہ، نیت کریں گے انشاءاللہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ احادیث کے مفاہیم کے مطابق جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو آدھی رات، اور جو فجر کی پڑھے اس کو بقیہ آدھی رات، گویا فجر و عشاء دونوں جماعت سے جو پڑھے گا اللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ایسا ہو کہ عشاء جماعت سے پڑھے، فجر جماعت سے پڑھے تو ثواب ملے گا۔ قرآن پاک میں خاص طور پہ عرض کروں گا، اتنی دوری ہے قرآن پاک سے، ہم سب بیٹھے ہیں، اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں نا، اتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے ایک دفعہ کم از کم سمجھ کر ترجمہ اور تفسیر سے پورا قرآن پڑھا ہے۔ اگر ہم ہاتھ کھڑے کریں تو کتنے لوگوں نے پڑھا قرآن پاک ایک دفعہ ترجمہ تفسیر سے پورا قرآن؟ بس میں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ 2 ادھر ہیں، 3 4 ماشاءاللہ آپ نے پورا قرآن پاک پڑھا۔ 5 لوگ ہیں جنہوں نے پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ سارا دن ہر 5 منٹ کے بعد موبائل کے میسج سارے ہی پڑھتے ہیں، مس کال بعد میں آتی ہے، ہم پہلے موبائل کھول کے رکھتے ہیں۔ کتنی دوری اپنے رب کا کلام پڑھنے کا ہم پیار ہے، دوست سے اتنا پیار، ہر 5 منٹ بعد اس کا میسج آتا ہے، بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ رب سے کیا اتنی محبت ہے جتنی دوست سے محبت؟ اس بات کو جانچیں، ہمارے رب سے کتنا پیار ہے۔ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا، حضور میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم غور کرو تم کتنا پیار کرتے ہو۔ آپ کے اندر کیا ہے؟ رب کا کلام، اگر کوئی دنیا میں کلام ہے، دوست کا میسج تو بھاگ کر سنتے ہیں، باپ کی بھی نہیں سنتے۔ اتنے نوجوان دوست کے پاس گھنٹوں بیٹھے، مزہ آتا ہے، اور بوڑھا باپ وہ دیکھتا ہے وہ بھی بچہ ہے، سلام کرے گا، بولیے السلام علیکم، اوپر گیا اپنے کمرے۔ کوئی زندگی پھل بھی لاتا ہے تو چھپا کے جیب، بیوی کو تو دیتا ہے، بچے کو تو دیتا ہے، لیکن بوڑھے باپ کو بھی دیتا ہے۔ یہ وہی باپ ہے بھائی جس نے مجھے پکڑ کے چلنا سکھایا، یہ وہی ماں ہے کہ گیلی جگہ خود سویا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے بزرگوں کی سیرتیں پڑھیا، اخلاق، ماں باپ کا آتا ہے، خوف خدا، عشق رسول، اخلاقیات، پوری زندگی ایک خوبصورت مجموعہ تھی، اور ہم لوگ کیا؟ نہ نماز زندگی میں، نہ روزہ، گانے سننے، فلم دیکھنی، ڈرامہ دیکھنا، مال کہیں دین کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، دنیا میں جائے تو جائے، آخرت میں کہیں خرچ نہیں کرنا۔ کیا یہ زندگی؟ کتنے نوجوان ہیں روز صبح صبح اٹھ کے شیو کر، داڑھی مڈا کر، نبی کی سنت کو نالیوں میں بھی بات ہے، نماز کوئی نہیں زندگی میں، صبح صبح اٹھے فجر نہیں پڑھی، گانے سنتے ہوئے شیو کی چند لقمے کھڑے ہو کر ناشتے کیا اور گئے ڈیوٹی پہ، وہاں کسی کو سلام نہیں، ابے تبے کرتے ہیں، سارا دن گزرا، کبھی کم تولا، کبھی دھوکہ دیا، کبھی کچھ کیا، واپس آئے، کبھی بچوں سے لڑے، کبھی بیوی کو کچھ کہا، تھوڑی دیر فلم دیکھے، ڈرامہ دیکھا، رات کو سو گئے۔ کیا یہ زندگی؟ یہ زندگی نہیں، یہ کامیابی نہیں۔ ہمارے نبی کی سیرت ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت اتنی عالی ہے، اتنی عالی ہے، کوئی غریب نظر آ جاتا حضور کے دل کی کیفیت ہو جائے کر غوث پاک مدد فرمایا کر، جہاں کوئی غریب نظر آتا اس کی مدد فرماتے۔ اور ہم لوگ دروازے پہ آ کے فقیر بول دے تو گالی دیے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، جہاں نہیں رہے سخت انداز اپناتے، نہیں دے سکتے نہ دے، لیکن گالی نہ دے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، کسی کی گاڑی لگ گئی، جب تک گھوریں گے نہیں اس وقت تک ٹھنڈی نہیں پڑتی، مزہ ہی نہیں آتا۔ کسی نے بائک پہ بائک لگا دی، اب جب تک کچھ ہم بولیں گے نہیں غصے سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اخلاق کی انتہائی پستیوں میں گر چکے، بد اخلاقی میں گر چکے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ بیٹھے تھے، ارشاد فرمایا، الا اخبرکم علی من تحرم النار، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جہنم کی آگ پہ کون سا بندہ حرام ہے؟ علماء نے اس حدیث کے 2 طرح سے ترجمے کی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج تمہیں وہ نہ بتاؤں کہ کون سا بندہ ہے جس پہ جہنم حرام ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے جو جہنم پہ حرام ہے۔ تو صحابہ نے اس کے آقا ضرور بتائیں۔ ہمارے آقا نے 4 لفظ بتائے، یہ 4 لفظ یاد کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا کل لیکین حیین سہل قریب،
مومن کے 4 وصف بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا ہر نرم مزاج آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ نرم نمبر 2 پہلا لچین اور پھر ہین، نرم عادتوں والے پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ نمبر 3 سہل، حضور فرماتے ہیں جس کا معاملہ آسان ہو اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور چوتھا بندہ قریبین، اس کے 2 مطلب ہیں، لوگوں میں جائے تو گھل مل جائے اور لوگ قریب آئے تو سیدھے سے لگا لیا کرے۔ یہ 4 بس ہمارے نبی نے بتائے ہیں۔ پہلی بات نرم دل بنو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن عادتوں کے اچھے نہیں ہوتے۔ جاتے جاتے گولی لگا دیتے، پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتے، غصے میں کچھ کہہ دیتے، پھر کہتے چلو معاف کیا۔ ابتداء معاف نہیں کرتے لیکن امتحان کرتے ہیں۔ دل آپ کیا کہتے ہیں؟ یا وہ بول دیتے ہیں غصے والا ہے، دل کا بڑا اچھا ہے۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے، دل بھی اچھا کرو اور عادتیں بھی اچھی کرو، ہین بھی بنو اور لیکن بھی بنو، نرم دل والے بھی بنو اور نرم عادتوں والے بھی بنو۔ 2 باتیں تو حضور نے بتائی ہیں، آپ کا دل بھی نرم ہو، آپ کی عادتیں بھی نرم ہو، اخلاق بھی نرم ہو اور لوگوں کے لیے آسانی والے بن جاؤ۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دو تنگیاں نہ کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آ کے بھی باز دیا، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، کتنے بزرگ ایسے غصے سے بچوں کو باہر نکال، بچے شور کرتے ہیں ان کو ڈانٹ دیں، کیا وہ بچہ کل مسجد میں آئے؟ ایسا نہ کریں، بچوں کو طریقے سے سمجھائیں لیکن غصہ نہ کریں۔ آپ گھر گئے، آپ کی پہچان کیا ہے؟ غصے والے ابو آ گئے تو ابو غصے والے نہیں ہوتے۔ بیوی کو پتا ہے جہاں غلطی ہوئی حضرت بولے لڑیں، ہر بات پہ لڑیں، کیا یہ اسلامی مزاج؟ نہیں۔ ہمارے نبی کی سیرت وہ ہے کہ اما عائشہ جہاں پانی میں پیالے میں منہ رکھتی ہیں وہاں حضور منہ رکھ کر پانی پیتے ہیں، وہاں پر ہی خوبصورت پیار کی محبت کی بات ہے۔ اور ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، چھوٹا سا کھانے میں نمک تیز، کھانا نہیں پکانا، دل آزاری، دکھ درد سب چل رہا ہے۔ لہٰذا آج غوث پاک کی 11ویں ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں گا جتنے بھائی حاضر ہیں آج ایک نیت کر لیں، مسلمان اجتماعی طور پر ہمارے شیخ امیر سنت فرماتے ہیں اس وقت پوری دنیا بد اخلاقی کے اندر بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے بد اخلاق نہیں بننا بلکہ کیا بننا ہے؟ با اخلاق۔ کیسے بننا ہے؟ نرم دلوں والے، نرم عادتوں والے، لوگوں میں جائیں آسانیاں کریں، یار تنگیاں نہ آپ آئے لوگ کہ یار یہ آ گیا ہے نا اب مسئلہ حل ہو جائے، ایسا نہ ہو یار وہ آ گیا تو خیر نہیں، یار چپ کر دو، وہ آ گیا چپ رہو۔ ایسا ہوتا ہے مسجدوں میں، ایسا ہوتا ہے کمیٹیوں میں، اسی طرح باہر گھروں میں ہوتا ہے، یار یہ آ گیا تو غصے والا چپ ہو جائے، یہ نہیں بولنے دے۔ ایسے نہیں بنے بلکہ کیسے بنے؟ آپ آئیں تو کہا جائے کہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، نبی علیہ السلام کی تربیت ہے۔ اور یہ ساری باتیں اگر غوث پاک کی سیرت میں دیکھیں آپ کو بدرجہ اکرم نظر آئیں گے۔ ہمارے غوث پاک نرم دل والے، نرم عادتوں والے، لوگوں سے آسانیاں کرنے والے، لوگوں کو قریب کرنے والے، لوگوں کو اپنے پاس کرنے والے، غریبوں کو سینے سے لگانے والے، یہ ہے غوث پاک۔ اور ہم ان کی 11ویں مناتے ہیں، انشاءاللہ ہم 11ویں بھی منائیں گے اور غوث پاک کی سیرت بھی اپنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کو نیت کرتا ہے انشاءاللہ اخلاق اپنائیں گے؟ غصہ، سخت غصے والی طبیعتیں ختم کر، محبت، پیار، خلوص، یہ ہمارے دین میں اثاثہ بھی ہے، بنیادیں ہیں۔ قیامت میں نامہ اعمال میں ایمان کے بعد پتہ سب سے وزنی کیا ہو؟ آپ کا اچھا اخلاق، پیار سے بولو، محبت دے لوگوں کو، اچھے انداز سے بات کریں۔ گھر والی بھی انسان ہے، دیوار کا فاصلہ ہے، گاہک سے بڑے میٹھے ہیں لوگ، چائے بھی پلاتے ہیں، آپ بڑے اچھے طریقے سے پلاتے ہیں، بڑا مسکراتے ہیں، 10 دفعہ کہتے ہیں بیٹھے تشریف رکھیں، یہ کریں۔ وہی بندہ ہے جو 5 منٹ پہلے بڑا بااخلاق تھا، گاہک سامنے تھا، ایک دیوار کا فاصلہ آیا، دروازے سے اندر گیا، سارا اخلاق، نہ یہاں چائے ہے، نہ یہاں بولنے میں مٹھاس ہے، نہ یہاں کچھ ہے۔ کیا بیوی انسانوں میں نہیں آتی؟ کیا بچے انسانوں میں نہیں آتے؟ تو بد اخلاقی نہیں، جس
غوث کے ماننے والے ہیں وہ بڑے عالی اخلاق والے ہیں. انشاءاللہ ہم حضور غوث پاک کے اعلیٰ اخلاق کے پیچھے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ. یہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک کا صدقہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.